अस्सलामु अलैकुम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका खैर मकदम है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर भी आया है मरसिया, तो आज हम मरसिया के मुतालिक बात करेंगे। इसके लुग़वी माने और अज्ज़ाई तरकीब पर भी बात होगी। मरसिया जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जो लफ्ज़ अरसा से मश्तक हैं, जिसके माने हैं मुर्दे पर रोना और आहुजारी करना। ये सिनफ अरबी शायरी में राइज थी। ये सिनफ जो थी ये अरबी शायरी में राइज थी और अपने अजीज़ों और बुज़ुर्ग बरगुज़ीदा हस्तियों के इंतकाल पर रंज व आलम के जज्बात से लबरेज जो अशार कहे जाते थे, इन्हें मरसिया कहा जाता था। यानी जो बहुत बड़े यानी बुज़ुर्ग हजरात या अजीज़ के इंतकाल पर वो आलम अशारों के जो मरने के बाद उनके रंज की वजह से जो आलम पेश आता था, उसको अशारों के ज़रिए सामने रखा जाता था। इसी को मरसिया कहा जाता था। लेकिन उर्दू की हद तक ये सिर्फ मौज़ूआती लिहाज से वाक़ाती करबला से मुख्तस हो गई। मगर उर्दू की जो हद थी, यानी उर्दू ज़बान में ये सिर्फ वाक़ई करबला जो गुज़र चुका है उसी पर मबनी ज़्यादा था और इसी मफ़हूम में उर्दू में राइज है। यानी इसी मफ़हूम में इसको उर्दू ज़बान में राइज किया गया। ताहम उर्दू में ऐसे मरसियों की कोई कमी नहीं जो मुख्तलिफ लोगों की अमवात पर इज़हार गम के लिए लिखे गए हैं। बहुत सारे इसके अलावा मरसिए भी लिखे गए। बहुत सारे लोगों की अमवात पर इज़हार गम के लिए लिखी गई। लिहाजा हम उर्दू मरसिया को बआसानी दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम यानी मरसिया को दो हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं। एक तो वो मरसिए जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और वो मरसिया, एक तो वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत और वाक़ात करबला पर मुबनी है। दूसरी वो मरसिए जो मुख्तलिफ मुशायरे मुल्क व कौम की मौत पर लिखे गए। और इन दोनों अक़साम के मरसियों के लिए अगरचे मरसिए की इस्तिलाह का इतलाक़ होता है, ताहम दूसरी किस्म के मरसियों को पहली किस्म के मरसियों से अलहदा करने के लिए शख्सी मरसिए की इस्तिलाह भी मुरवज हुई। यानी जो दूसरी किस्म है, ये जो मशहूर लोग गुज़र चुके हुए होते हैं, मुशायरा जो हैं ये मशहूर का जमा है। तो ये जो बहुत सारे लोग जो मशहूर लोग गुज़र जाने के बाद उनके मुतलिक भी मरसिए लिखी जाती थी। जैसा कि कहा गया कि मरसिए की सिनफ के लिए कोई शायरी हैयत मखसूस नहीं रही। यानी इसकी कोई हैयत मखसूस नहीं रही। किसकी? मरसिए की। वक़्त और ज़माने के साथ साथ झूं झूं इस सिनफ का इर्तिका हुआ।
یعنی وقت اور زمانے کے ساتھ ساتھ جب یہ صنف ترقی کرتی رہی، اس کی تشکیلی حیت بھی بدلتے رہی، یعنی اس کی جو شکل ہے وہ بھی، یعنی اس کی شکل بھی بدلنے لگی۔ ابتدا مرثیے دو بھی تھی، ابتدا میں مرثیاں جو ہوتی تھی وہ دو بھی تھی، یعنی دو اشعاروں کی حیت میں لکھے گئے۔ جس کی تشکیلی صورت یہ تھی کہ 3 مصرے بند اور چوتھا ٹیپ کا مصرع کہلاتے تھے۔ ابتدائی زمانے کے مرثیے غزل، مثنوی اور ترکیبی بند وغیرہ کی حیتوں میں بھی موجود ہیں۔ سودا نے مخمس کی حیت میں ترکیبی بند اور ترجیع بند مرثیوں کے علاوہ مسدس، منفرد اور دو دراز بند اور مستزاد کی حیتوں میں بھی مرثیے لکھے ہیں۔ سودا جو ہیں انہوں نے جو مرثیے لکھے، ان کی مرثیاں بھی الگ مسدس یعنی الگ طرح کی ہوتی تھی، منفردہ یعنی مستزاد حیت میں زیادہ ہوتی تھی۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ مرثیے کے لیے مسدس کی حیت جو مخصوص ہوئی ہے اس کی ابتدا سودا سے ہوتی ہے۔ یہ عام خیال کیا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ جو مرثیے کے لیے مسدس کی جو حیت ہے یہ اس کی شروعات جو ہے سودا نے کی ہے، مگر یہ درست نہیں ہے کہ اس سے قبل یعنی اس سے پہلے جو دکنی دور کی شاعری میں بالخصوص جو احمد کے ہاں مرثیے کے لیے مسدس کی حیت ملتی ہیں، موجودہ عہد میں بھی مرثیہ مسدس کی حیت کا پوری طرح پابند نہیں رہا۔ غالب نے مرثیہ عارف غزل میں اور حالی نے مرثیہ غالب، یعنی جو غالب تھے انہوں نے اپنے بیٹے یعنی عارف جو ان کا بیٹا تھا غالب کا، اس کی اموات کے بعد مرثیہ ان پر لکھی، اور حالی جو ہیں انہوں نے غالب پر یعنی جب غالب کی وفات ہوئی اس کے بعد انہوں نے غالب کے متعلق یعنی مرثیہ لکھی۔ ترکیبی بند کی حیتوں میں لکھ کر مسدسی حیت سے گریز کا آغاز کر دیا تھا۔ محمد علی جوہر، سمیاب، اکبر آبادی اور حافظ جلندری وغیرہ نے مرثیوں کے لیے غزل، قطعے، رباعی اور مخمس کی حیتیں اختیار کی، یعنی انہوں نے جو محمد علی جوہر تھے، سمیاب، اکبر آبادی اور حافظ جلندری جو تھے، انہوں نے مرثیوں کے لیے غزل کا جو طریقہ تھا یعنی غزل کے انداز میں مرثیہ لکھی، یعنی قطع اس انداز سے بھی رباعیہ جو جس طرح لکھی جاتی تھی اس انداز سے بھی مرثیوں لکھی، یعنی مخمس کی حیتیں انہوں نے یعنی شکلیں اختیار کی۔ ان مثالوں سے ظاہر ہے کہ مرثیہ حیت کی بنا پر نہیں۔ ان مثالوں سے جو میں نے آپ کے سامنے جو مثالیں رکھی یعنی غزل کے انداز سے مرثیہ لکھی جائے، یعنی قطع جو تھا اس انداز سے بھی، یعنی رباعی اور مخمس جو حیتیں تھی، تو ان سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا دائرہ جو مرثیہ کا جو دائرہ یہ محدود و مخصوص موضوع کی بنا پر صنفی شناخت رکھتا ہے۔ تو اب ہم مرثیہ کے اجزائی ترکیب کے بارے میں بات کریں گے۔ تو جو اس کے اجزائی ترکیب تھے جیسا کہ آپ کے سکرین پر بھی لکھا ہے، چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رمز، شہادت اور بین، یہ اس کے اجزائی ترکیب ہیں مرثیہ کی۔ تو چہرہ پر اب اگر ہم بات کریں گے، چہرہ مرثیہ میں چہرے سے مراد ہے منظر نگاری، یعنی مرثیہ میں جو اجزائی ترکیب جو ہے چہرہ، یہ اس سے مراد منظر نگاری، یعنی منظر نگاری میں شاعر موجودہ ماحول سے نکل کر
ایسے ماحول میں لے جاتا ہے، یعنی شاعر اس ماحول میں لے جاتا ہے جہاں واقع رونما ہو رہا ہو، یعنی منظر نگاری، یعنی چہرے سے مراد یہ ہے کہ منظر نگاری، جو منظر وہاں پیش ہوا ہے جہاں پر یعنی اس ماحول سے نکل کر اس ماحول میں لے جاتا ہے جہاں کوئی واقع رونما ہو چکا ہوا ہوتا ہے۔ چہرے سے مرثیہ کا آغاز ہوتا ہے، چہرے کی وجہ سے جو چہرہ مرثیہ میں اجزائی ترکیب بطور استعمال ہوتا ہے، اسی سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ان اشعاروں میں وہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں جن کا مرثیے کے ہیرو کے ساتھ براہ راست واسطہ نہیں ہوتا۔ عام طور پر چہرے میں صبح کا منظر، رات کا سما، دنیا کی بے ثابتی، سفر کی دشواریاں وغیرہ جیسے مناظر پیش کیے جاتے ہیں، یعنی انہی کا عام طور پر یہی چیزیں چہرے میں استعمال کیجیے، یعنی صبح کا جو منظر ہوتا ہے، رات کا جو سما ہوتا ہے، یعنی رات کا جو وقت ہوتا ہے، دنیا کی بے ثابتی، یعنی دنیا ناپائیدار ہے، اس کے متعلق یہی منظر پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے، چہرے کے بعد اگر ہم بات کریں گے ماجرا کیا ہوتا ہے؟ ان اشعاروں میں مرثیے کے ہیرو کے بارے میں کچھ باتیں لکھی جاتی ہیں، یعنی ماجرے میں جو کچھ اشعار ہوتے ہیں یعنی ہیرو کے بارے میں کچھ باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایک عوامی موضوع سے پڑھنے یا سننے والے کو اس مرثیے کے مخصوص موضوع کی طرف لایا جاتا ہے، یعنی ایک عوامی موضوع سے پڑھنے یا سننے والے کو، یعنی اس مرثیے کے مخصوص موضوع، یعنی جو اس کا موضوع ہوتا ہے اس کی طرف لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر حضرت سکینہ کا مرثیہ ہے تو دربار یزید یعنی قید خانے کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، یعنی اگر حضرت سکینہ کا جو مرثیہ ہوگا تو دربار یزید جو ہے اس کے قید خانے کے حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ موضوعات چہرے کے بعد لکھے جاتے ہیں، اس لیے اس حصے کو ماجرے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے رخصت جنگ کا ہیرو، رخصت میں جنگ کا جو ہیرو ہوتا ہے، ہیرو میدان کارزار میں برسر پیکر ہونے کے وقت اجازت لیتا ہے، یعنی جب اسے جنگ کے لیے جانا ہوتا ہے تو میدانی کارزار میں یعنی جہاں پر واقع ہونا ہوتا ہے تو وہاں جانے سے پہلے وہ اجازت لیتا ہے اپنے دوستوں سے، اپنے جو ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں یا اپنے عزیز جو ہوتے ہیں ان سے اجازت لیتا ہے کہ میں جنگ کے لیے جاؤں، اور آگے جانے سے پہلے اپنے عزیزوں دوستوں سے وہ رخصت لیتا ہے۔ اس کے بعد آمد، یہ میں اجزائی ترکیب کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اجزائی ترکیب جو اس کے ہیں۔ آمد، یزیدی فوج کے مقابلے میں کسی شہید کے آنے کی شان۔ اس کے بعد رجز، عرب کے آدابِ جنگ کے مقابل ہیرو اپنی مقابل فوج کے سامنے فخرانہ انداز میں اپنے آباء و اجداد کی شجاعت اور عظمت کو دہراتا ہے۔ رجز میں کیا ہوتا ہے، یہ ہیرو جو ہوتا ہے یہ اپنے آباء و اجداد جو اس کے ہوتے ہیں، پردادا ہوتے ہیں، ان کے ہنر یعنی ان کا ہنر جو ہوتا ہے یعنی شجاعت جو عزت اس کو دہراتا ہے رجز میں۔ سراپا، اس میں ہیرو کا ناک و نقشہ، قد و قامت، شجاعت و نیک خوانی کا بیان ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سراپا آمد کے بعد ہی ہو، یہ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ سراپا جو ہے آمد کے بعد ہی ہو، کبھی روداد کے بعد، کبھی رخصت کے بعد، کبھی رجز کے بعد بھی لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اجزائی ترکیب
जंग का मार्का, इन अशारों में वो वाक़ा बयान किया जाता है जो दो मुखालिफ पहलवानों या फौजों के लड़ने के वक्त पेश आता है। इस हिस्से में मुख्तलिफ हथियारों का इस्तेमाल, तरफ़ैन के वार, घोड़े और तलवारों की तारीफ, फौजों की रेल पेल, धूप की तेज़ी वगैरह का बयान किया जाता है। जंग का मार्का जो होता है, ये जो मरसिया में अज़ाई तरकीब है, तो इसमें क्या होता है, जंग का मार्का जो है, इसमें क्या होता है, ये जो दो पहलवान या दो फौजी लड़ते रहते हैं, तो इसमें क्या इन फौज के यानी जो पहलवान होता है या हीरो होता है, तो उसके हथियारों के मुतालिक बात की जाती हैं, घोड़े के मुतालिक यानी वार के मुतालिक बात की जाती हैं, तो धूप के मुतालिक यानी धूप में लड़ते हैं उसके मुतालिक बात की जाती है। तो इसके बाद आखिरी जो अज़ाई तरकीब है मरसिया का बीन, इन अशारों में हीरो के शहीद होने पर रंज व मलाल का इजहार किया जाता है। बीन में क्या होता है, इसमें हीरो के शहीद होने पर, जो हीरो शहीद होता है उस पर जो रंज व मलाल उसका इजहार किया जाता है। हीरो के रिश्तेदारों, दोस्तों, रफ़ीकों के इजहार मातम पर तबादला ख्याल किया जाता है। तो ये थी मरसिया के मुतालिक मैंने आपके सामने कुछ बातें कही। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम मरसिया जो मीर अनीस का है उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।